بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے رشتوں کی ان کڑیوں کے حوالے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہی رہیں تبھی معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اور اب اس ویڈیو میں بھی ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ساس کے کریکٹر کے بارے میں کچھ باتیں کی اور کوشش کی کہ ان مسائل کو اجاگر کریں جن کی وجہ سے آنے والی بیٹیوں کو نہایت ہی برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ تمام تر خامیاں، تمام تر برائیاں صرف انہی میں ہوں، ساس میں ہوں، جو کہ اپنے بیٹے کو نہایت چاؤ سے اپنی بیاہ کر اپنے لیے ایک بہو کو لے کر آتی ہے۔ دوسری طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات آنے والی بچی جو بہت ممکن ہے کہ بہت سے سپنے پرو کر اس نئے گھر میں آتی ہے اور پہلا قدم رکھتے ہی اچھے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ذرا سا جگہ نہ پانے کی صورت میں، تانے تشنی دینے کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے اور کسی بھی طرح سے ہنسی مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ بچی جو ہے اس قدر بددل ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں پر رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے جلد چلی جائے۔ اس دوران اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ جس طرح وہ خود اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہے، اس کا شوہر بھی اسی طرح اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے بھی ساری زندگی کسی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، وہاں کھیلا کودا ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے یکایک تمام تر رشتوں کو توڑ سکتا ہے؟ کیونکہ لڑکی رشتے توڑ نہیں رہی ہوتی، بلکہ وہ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہے اور پیچھے واپس اپنے گھر والوں سے ملنے جلنے کے لیے اس کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ ان سے مل جل سکتی ہے۔ یعنی ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ اس کا رشتہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال اس میں تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، تو چونکہ ایک طرف فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی اور دوسری طرف کمپرومائز نہیں ہوتا، ان دونوں کے نہ ہونے سے معاشرے میں ایک عجیب طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں کوشش کرتے ہیں کہ وہی ایک شخص جو بیچارہ بیچ میں پس کے رہ جاتا ہے، یعنی نہ تو وہ ماں باپ کا رہتا ہے، نہ وہ بیوی کا رہتا ہے، اور اس کے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے حالات کو بالکل ایکول لے کے چلنا شروع کرے، اور یہاں پر آ کر ڈیفینیٹلی ایک گھر بکھر جاتا ہے۔ یا تو اس بچی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے، یا پھر وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے تو چلا جاتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا رہتا ہے، اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے رابطے میں نہیں رہتا۔ پھر ایسی صورت میں جب اکیلے ہی ان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو جو بچے آگے معاشرے میں آتے ہیں وہ بھی دادا دادی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، چچا چچی کو، پھپھو کو، ان سب رشتوں سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی بہو ہے جس نے پھر ایک دفعہ اپنی ساس سے ایسے نامساعد حالات کا سامنا کیا ہوتا ہے، اور وہ سارا زہر وہ اپنے بچوں کے کانوں میں انڈیل دیتی ہے کہ بھئی مجھے تو یہ سب کچھ سہنا پڑا آپ کی پھپھو کی وجہ سے، آپ کی دادی کی وجہ سے۔ یوں وہ بچے اپنے ان خوبصورت رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جو بچی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اور اسی طریقے سے اس بچی کو سوچنا ہے کہ وہ ماں بھی قابل احترام ہے، جس ماں نے اس بیٹے کو جنم دیا، اس کے لیے اتنی محنت کی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا اور پھر آپ کو بیاہ کر لے کے آئی۔ کیا گھر میں ماں کبھی نہیں ڈانٹتی؟ کیا گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں ہوتی؟ کیا گھر میں کبھی بہن بھائیوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوتی؟ دو بہنیں ایک گھر میں رہتی ہیں تو لڑ کے ایک دوسرے کو جانے کیا کرتی پھرتی ہیں، لیکن فوراً جب شادی کے بعد اسی بہن کے ساتھ وہ ٹوٹ کر پیار کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بہن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو وجہ وہی آتی ہے کہ وہ نند بھی اسی بہن کی طرح بن سکتی ہے اگر آپ کمپرومائز کرنے پہ آئیں، اگر آپ ان کی بات سہنے پہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کو بری لگیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کئی ایسی باتیں ہوں جو آپ کو پسند آنے لگیں گی ان کی۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سوچا کہ صرف ایک طرف کی بات کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، ہمیں دونوں سائڈز کو دیکھنا چاہیے،
یعنی بہو کو بھی اپنی جگہ پہ اپنے طرف سے کمپرومائز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو اس جگہ پر ان حالات میں ڈھال کر ثابت کرے کہ وہ ایک بہترین تربیت یافتہ ماں کی بیٹی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔